بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام مومن اسلام کو شب معراج کی مبارک ہو۔ واقعہ معراج پیغمبر اسلام کی زندگی کے ان واقعات میں سے ہے جس کا ظہور عام روایت کے مطابق ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے 27 رجب کی رات کو ہوا۔ اس کا ذکر قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر کیا ہدایات دیں۔ حدیث مبارکہ یہ بتاتی ہیں کہ معراج کس طرح ہوئی اور اس سفر میں کیا واقعات پیش آئے۔ بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منازل طے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھ سے قریب ہوئے اور قرب میں اضافہ زیادہ ہوا، حتیٰ کہ میرے درمیان اور جلوہ ربوبیت کے درمیان 2 ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا۔ اس کیفیت کا ذکر باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں فرمایا، بس اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے اور فاصلہ اتنا رہ گیا جتنا کہ کمان کا تیر سے ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ اس سے قرب کے مقام پر پہنچ کر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن رہے اور لبوں پر تبسم تھا۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ جو کچھ دیکھتی تھی، قلب مبارک اس کی تصدیق کرتا تھا۔ بارگاہ رب تعالیٰ نے یہ کمال ادب سکھایا کہ نگاہ مبارک ادھر ادھر ہوئی نہ جلوہ ربوبیت کے درمیان آنکھ جھپکی۔ طالب و مطلوب کو خلوت میں راز و نیاز، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کو اولین و آخرین، ظاہر و باطن کے علم کا وارث بنایا۔ شب معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ الہی سے 3 تحفے عطا کیے گئے۔ امت پر نمازیں فرض ہوئیں۔ اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب پاک کی اس خاطر مزید کرم نوازی فرمائی اور امت محمدی پر خاص رحمت کے ان 5 نمازوں کی ادائیگی کا ثبوت 50 نمازوں کے برابر رحمت فرمانے کا وعدہ فرمایا۔ اس طرح حکم ربی بھی پوری ہوئی اور مولا کریم اپنے محبوب کو مطمئن بھی فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات کریمہ نازل فرمائی گئیں، جس میں اسلام کے عقائد اور ایمان کی تکمیل پر امت محمدی کے لیے مصائب کے دور کے خاتمے کی بشارت ہے۔ رجب کی رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے منصب پر سرفراز ہوئے۔ اس رات کی فضیلت کے متعلق حضرت ابو ہریرہ نے بیان فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 27ویں رجب کا روزہ رکھا اس کو 60 ہفتوں کے روزے کا ثواب ہوگا۔ بی بی ابو سعد نے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت سلمان فارسی سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ماہ رجب میں ایک رات ایسی ہے کہ اگر اس دن کا کوئی روزہ رکھے اور رات کو عبادت کرے تو اس کو 100 برس روزے رکھنے والے اور 100 سال کی راتوں میں عبادت کرنے والے کے برابر اجر ملے گا۔ یہ رات وہ ہے جس کے بعد رجب کی 3 راتیں رہ جاتی ہیں، یعنی 27ویں شب۔ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا معمول تھا کہ جب 27ویں شب رجب آتی تو اعتکاف میں بیٹھتے اور بعد نماز ظہر کے دوران نفل پڑھنے میں مشغول ہو جاتے۔ اس کے بعد 2-4 رکعتیں پڑھتے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، سورہ قدر 3 بار اور سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھتے اور پھر عصر تک دعاؤں میں مشغول رہتے۔ ان سے مروی ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ آج اگر انسان تذکیر کائنات کی جانب قدم اٹھاتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کی ابتدا بھی تھے اور انتہا بھی۔ اس طرح معراج تذکیر کائنات کی عزت بنی نوع انسان کے لیے خوشخبری کی عمدہ مثال بھی ہے اور تکمیل انسانیت کی علامت بھی۔ جزاک اللہ خیرا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔